آج ہم ایک بہت ہی دلچسپ اور شاید کچھ لوگوں کے لیے متنازع موضوع پر بات کر رہے ہیں، مینیفیسٹیشن، دعا اور ان سب کے پیچھے کی سائنس۔ جی، اور سوال یہ ہے کہ کیا واقعی انسان اپنی سوچ سے اپنی تقدیر بدل سکتا ہے؟ بالکل، یہ ایک ایسا سوال ہے جو صدیوں سے پوچھا جا رہا ہے۔ اور ہمارے پاس جو مواد ہے وہ اسی سوال کی گہرائی میں جاتا ہے۔ یہ ایک ویڈیو کا تجزیہ ہے جو ان تصورات کو ان کی تاریخ، فلسفے، مذہب اور یہاں تک کہ جدید سائنس کے نقطہ نظر سے بھی دیکھتی ہے۔ جی، یہ صرف اچھا سوچو اچھا ہوگا سے کہیں زیادہ پیچیدہ معاملہ ہے۔ تو آج ہمارا مقصد یہی ہے کہ اس پیچیدگی کو کھولیں۔ ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ مینیفیسٹیشن کا تصور آخر ہے کیا، اس کا مذہبی دعا کے تصور سے کیا تعلق ہے، اور یہ دونوں کہاں ایک جیسے ہیں اور کہاں بالکل مختلف راستوں پر چل پڑتے ہیں۔ اور سب سے اہم بات، جدید سائنس اس سب کے بارے میں کیا کہتی ہے۔ تو آئیے اس کی تہوں کو کھولتے ہیں۔ تو یہ مینیفیسٹیشن کا خیال آیا کہاں سے؟ آج کل تو یہ ہر سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر ایک ٹرینڈ بنا ہوا ہے، لیکن مجھے شک ہے کہ یہ کوئی نئی ایجاد ہے۔ آپ کا شک بالکل درست ہے۔ یہ کوئی نیا ٹرینڈ نہیں، اس کی جڑیں تو آپ سمجھیں کہ 3 سے 4 ہزار سال پرانی ہیں۔ 4000 سال؟ جی، قدیم مصر سے ملتی ہیں۔ وہاں بنیادی تصور یہ تھا کہ کائنات اور خالق ایک ہی ہے، یعنی all is one, one is all۔ اچھا۔ اور خیال یہ تھا کہ انسانی سوچ، انسان کا دماغ ایک خاص قسم کی وائبریشن یا آپ کہہ لیں کہ فریکوینسی پیدا کرتا ہے۔ فریکوینسی، یہ تو بہت جدید سائنسی اصطلاح لگتی ہے۔ قدیم مصر میں لوگ اسے کس طرح سمجھتے تھے؟ ظاہر ہے وہ اسے ریڈیو ویوز کی طرح نہیں سوچتے تھے، ان کے لیے یہ ایک فلسفیانہ تصور تھا، ایک قسم کی ہم آہنگی کا۔ ان کا ماننا تھا کہ اگر آپ کی سوچ کی فریکوینسی، یعنی آپ کی نیت اور توانائی، کائنات کی بنیادی فریکوینسی سے مل جائے تو آپ کی سوچ حقیقت کا روپ دھار سکتی ہے۔ بالکل، یہ کائنات کے ساتھ ایک ہو جانے جیسا عمل تھا۔ بہت دلچسپ۔ تو یہ خیال مصر سے نکل کر دنیا میں کیسے پھیلا اور وقت کے ساتھ اس میں کیا تبدیلیاں آئیں؟ مصر کے بعد یہ تصور ہندو مت اور ویدوں میں پہنچا، جہاں اس کی مزید وضاحت کی گئی اور اسے بہتر بنایا گیا۔ اچھا۔ پھر بدھ مت نے اس میں عملی پہلوؤں کا اضافہ کیا، جیسے مراقبہ یعنی میڈیٹیشن، خود شناسی اور ٹراما ہیلنگ۔ یعنی صرف سوچنا کافی نہیں ہے۔ جی، انہوں نے بتایا کہ اپنے اندر کی رکاوٹوں کو بھی دور کرنا ضروری ہے۔ اس کے بعد یونانی فلسفہ آیا، جس نے اسے ایک فکری اور منطقی بنیاد فراہم کی۔ اور مذاہب نے بھی یقیناً اس پر اپنا رنگ چڑھایا ہوگا۔ بالکل، مذاہب نے اس میں روحانی پہلو شامل کیا، اور آج کی جدید دنیا اسے سیلف ہیلپ، سیلف ڈیولپمنٹ اور مارکیٹنگ کے لیے استعمال کر رہی ہے۔ تو ایک روحانی اور فلسفیانہ تصور ہزاروں سال کا سفر طے کر کے آج ایک کمرشل پروڈکٹ بن گیا ہے۔ آپ ایسا کہہ سکتی ہیں۔ یہیں پر بات واقعی دلچسپ ہو جاتی ہے۔ اس کا موازنہ مذہب میں دعا کے تصور سے کیسے کیا جا سکتا ہے؟ بظاہر تو دونوں ایک جیسے لگتے ہیں، کچھ مانگنا اور امید رکھنا۔ بظاہر ایک جیسے لگتے ہیں، لیکن ان کی بنیاد میں آپ کہہ لیں کہ زمین آسمان کا فرق ہے۔ اچھا، وہ کیا ہے؟ سب سے بڑا اور بنیادی فرق طاقت کے منبع یعنی سورس آف پاور میں ہے۔ مینیفیسٹیشن کا نظریہ یہ کہتا ہے کہ اگر آپ کی فریکوینسی کائنات سے مل گئی تو آپ خود ایک ڈیوائن پاور بن جاتے ہیں۔ ایک منٹ، مطلب کنٹرول مکمل طور پر آپ کے ہاتھ میں آ جاتا ہے؟ جی، آپ اپنے نتائج کا تعین خود کر سکتے ہیں۔ تو مینیفیسٹیشن میں آپ خود خدا بن جاتے ہیں؟ یہ تو ایک بہت بڑا دعویٰ ہے اور مذہب کے بنیادی تصور سے بالکل الٹ بات ہے نا؟ آپ نے بالکل صحیح نقطہ پکڑا ہے۔ مذہب تو ایک اعلیٰ طاقت کے سامنے سر تسلیم خم کرنے پر زور دیتا ہے۔ جی، یہی وہ بنیادی فلسفیانہ تقسیم ہے جو انہیں الگ کرتی ہے۔ مذہب، چاہے وہ اسلام ہو، عیسائیت ہو یا یہودیت، وہ 3 چیزوں پر زور دیتا ہے۔ کیا ہیں وہ 3 چیزیں؟ سب سے پہلے نیت، پھر ایکشن پلان یعنی ایک عملی منصوبہ، اور آخر میں توکل یعنی نتیجہ خالق پر چھوڑ دینا۔ اور دعا؟ دعا اس توکل کو تقویت دیتی ہے۔ یہاں نتیجہ مکمل طور پر خالق کی مرضی پر منحصر ہے۔ آپ نتیجہ مسلط نہیں کر سکتے۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ ناکامی کو دیکھنے کا نظریہ بھی دونوں میں بالکل مختلف ہوگا۔ بالکل۔ مینیفیسٹیشن میں اگر کوئی ناکام ہوتا ہے تو الزام اسی شخص پر آتا ہے کہ تم نے صحیح طرح سے نہیں سوچا یا تمہاری فریکوینسی ٹھیک نہیں تھی۔
یہ تو ایک بہت بھاری نفسیاتی بوجھ ہے۔ یہ ہو سکتا ہے کیونکہ ذمہ داری 100% آپ پر ہے، جبکہ مذہبی فریم ورک میں نتیجہ مکمل طور پر انسان کے اختیار میں نہیں ہوتا۔ اگر کوشش کے باوجود کچھ نہیں ملتا تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ خالق کی مرضی تھی اور شاید اس میں کوئی بہتری ہو۔ یہ نظریہ ایک طرح کا نفسیاتی سکون فراہم کر سکتا ہے۔ تو ایک نظام آپ کو حتمی کنٹرول دیتا ہے لیکن ساتھ ہی حتمی ذمہ داری بھی، جبکہ دوسرا آپ سے رہنمائی اور کوشش کا تقاضا کرتا ہے لیکن نتیجے کا بوجھ آپ کے کندھوں سے اتار لیتا ہے۔ آپ نے اس کا بہترین خلاصہ کیا ہے۔ اچھا، اس بڑے فرق کے باوجود ہمارے ذرائع ایک ایسی چیز کی نشاندہی کرتے ہیں جو دونوں تصورات میں حیرت انگیز طور پر مشترک ہے: ایکشن پلان۔ جی، ایسا لگتا ہے کہ لوگ اکثر اس حصے کو نظر انداز کر دیتے ہیں اور صرف خواہش کرنے پر توجہ دیتے ہیں۔ بالکل، اور یہی سب سے بڑی غلط فہمی ہے۔ لوگ صرف دعا مانگنے یا صرف مثبت سوچنے پر توجہ دیتے ہیں اور عملی اقدامات کو بھول جاتے ہیں۔ تو صرف یہ کہنا کہ میں کامیاب ہونا چاہتا ہوں یہ کافی نہیں ہے؟ مواد یہ واضح کرتا ہے کہ میں کامیاب ہونا چاہتا ہوں یا میں امیر بننا چاہتا ہوں جیسی مبہم دعا یا سوچ غیر مؤثر ہے۔ یہ خیالی باتیں ہیں، کوئی منصوبہ نہیں ہے۔ تو یہ اسپیسیفسٹی یعنی وضاحت کا معاملہ ہے، صرف یہ نہیں کہ میں جرمن زبان سیکھنا چاہتا ہوں، بلکہ یہ کہ میں ایک مقامی شخص کی طرح روانی سے جرمن بولنا چاہتی ہوں۔ اچھا، لیکن اس واضح نیت کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد آتا ہے تحریری ایکشن پلان، یعنی کیسے۔ میں اس کے لیے کون سے کورسز لوں گی، کون سی کتابیں پڑھوں گی، روزانہ کتنے گھنٹے مشق کروں گی۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں اصل کام شروع ہوتا ہے۔ جی، اور اسی سلسلے میں پی ایچ ڈی تھیسس کی مثال جو مواد میں دی گئی ہے وہ بہت طاقتور ہے۔ ہاں، وہ مثال مجھے بہت دلچسپ لگی، ذرا اس کی مزید وضاحت کریں۔ ایک 400 سے 500 صفحات کا تھیسس لکھنے میں عام طور پر 4 سے 5 سال لگتے ہیں، لیکن اس کا صرف ایک صفحہ جس پر تحقیق کے مقاصد اور منصوبہ لکھا ہوتا ہے، اسے لکھنے میں کبھی کبھی طالب علم کو 2 سے 2.5 سال لگ جاتے ہیں۔ 2.5 سال صرف ایک صفحے کے لیے؟ جی، کیونکہ اس ایک صفحے میں پوری تحقیق کا نچوڑ، سمت اور روڈ میپ ہوتا ہے۔ جب وہ ایک صفحہ یعنی واضح سوچ اور ایکشن پلان مکمل ہو جاتا ہے تو باقی کام آسان ہو جاتا ہے۔ تو باقی کا سارا 400 صفحات کا تھیسس صرف 6 مہینوں میں لکھا جاتا ہے۔ یہ تو کمال کی مثال ہے، یعنی اصل محنت سمت طے کرنے میں ہے، سفر میں نہیں۔ بالکل۔ زیادہ تر لوگ شاید اپنی توانائی غلط جگہ پر خرچ کرتے ہیں، وہ چلنا شروع کر دیتے ہیں بغیر یہ جانے کہ جانا کہاں ہے۔ آپ کی وہ گاڑی والی مثال یہاں بالکل فٹ بیٹھتی ہے۔ کون سی؟ دعا یا مینیفیسٹیشن گاڑی کا ایندھن ہے، لیکن ایکشن پلان اس کا سٹیئرنگ ویل اور جی پی ایس ہے۔ واہ، بہت اچھی تمثیل ہے۔ ایندھن کے بغیر گاڑی نہیں چلتی، لیکن سٹیئرنگ اور جی پی ایس کے بغیر آپ صرف ایندھن جلا رہے ہیں اور ایک ہی دائرے میں گھوم رہے ہیں، اور اپنا وقت اور توانائی دونوں ضائع کر رہے ہیں۔ وہ ایک صفحے کا پلان دماغ کو راستہ دکھاتا اور اسے بھٹکنے سے بچاتا ہے۔ اچھا، تو ایکشن پلان سب سے اہم ہے، لیکن زندگی میں ایسے موڑ بھی آتے ہیں جہاں آپ اپنی طرف سے سب کچھ کر چکے ہوتے ہیں اور پھر بھی نتیجہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہوتا۔ یہیں پر وہ سرنڈر کا تصور آتا ہے نا؟ جی، اور یہ ایک اور تصور ہے جسے لوگ اکثر غلط سمجھتے ہیں۔ سرنڈر کا مطلب شروع میں ہی ہار مان لینا نہیں ہے۔ تو پھر کیا ہے؟ سرنڈر وہ عمل ہے جو آپ تب کرتے ہیں جب آپ اپنے ایکشن پلان پر عمل کرتے ہوئے ہر وہ کوشش کر چکے ہوں جو انسانی طور پر ممکن تھی۔ اس کے بعد نتیجہ کائنات یا خالق پر چھوڑ دینا، یہ توکل کا ہی ایک پہلو ہے۔ اور لوگ غلطی کیا کرتے ہیں؟ لوگ غلطی یہ کرتے ہیں کہ وہ ایکشن پلان کو چھوڑ کر صرف سوچنے کے فوراً بعد ہی سرنڈر کر دیتے ہیں۔ یہ تو ایسا ہی ہے جیسے کوئی بیج بو کر آ جائے اور پھر کہے کہ اب میں نے سرنڈر کر دیا، امید ہے یہ خود بخود دنیا کا سب سے بڑا درخت بن جائے گا۔ بالکل صحیح تمثیل ہے، بغیر پانی، کھاد یا حفاظت کے۔ صحیح۔ اب جدید سائنس کے نقطہ نظر سے دیکھیں تو یہاں معاملات کافی پیچیدہ اور متنازع ہو جاتے ہیں۔ جی بالکل۔ میں تصور کر سکتا ہوں۔ سائنس تو یقیناً فریکوینسی اور کائناتی توانائی جیسے تصورات پر سوال اٹھاتی ہوگی۔ وہ بالکل ایسا کرتی ہے۔ مواد کئی تضادات کی نشاندہی کرتا ہے۔ مثلاً سائنس اس خیال کو سختی سے مسترد کرتی ہے کہ منفی واقعات کا الزام افراد پر ڈالا جائے۔ جیسے یہ کہنا کہ ہوائی جہاز کا حادثہ کسی مسافر کی منفی سوچ کی وجہ سے ہوا۔
جی، یا یہ کہنا کہ ایک بچہ اس لیے بیمار ہو گیا کیونکہ اس کے والدین نے کافی مثبت نہیں سوچا تھا، یہ ایک غیر منطقی اور ظالمانہ بوجھ ہے۔ سائنس یہ بھی کہتی ہے کہ فزکس میں مخالف چارجز ایک دوسرے کو کھینچتے ہیں، نہ کہ ایک جیسے، جو لا آف اٹریکشن کے اس بنیادی خیال کے خلاف ہے۔ تو کیا سائنس اسے مکمل طور پر توہم پرستی کہہ کر رد کر دیتی ہے؟ پوری طرح سے نہیں، اور یہی اس بحث کا سب سے دلچسپ نقطہ ہے۔ اچھا۔ سائنس ایک اہم نقطے پر ان تمام نظریات سے متفق ہے۔ اعداد و شمار کے مطابق جو شخص اپنے اہداف کو لکھتا ہے اور ایک مرحلہ وار منصوبہ بناتا ہے، اس کے کامیاب ہونے کے امکانات 29% تک بڑھ جاتے ہیں۔ 29%؟ یہ تو بہت بڑا فرق ہے، یہ کوئی معمولی بات نہیں۔ تو اس کے پیچھے سائنسی وجہ کیا ہے؟ یہ جادو تو نہیں ہو سکتا؟ نہیں، اس کے پیچھے ٹھوس نیورو سائنس ہے۔ لکھنے اور منصوبہ بندی کا عمل دماغ کے ایک حصے کو متحرک کرتا ہے جسے ریٹیکولر ایکٹیویٹنگ سسٹم یا RAS کہتے ہیں۔ RAS یہ کیا کرتا ہے؟ یہ ہمارے دماغ کا فلٹر ہے۔ جب آپ کوئی واضح ہدف لکھ کر اسے دیتے ہیں تو آپ کا دماغ اس سے متعلق معلومات، مواقع اور وسائل کو پہچاننا شروع کر دیتا ہے جنہیں وہ عام طور پر نظر انداز کر دیتا۔ تو آپ لفظی طور پر وہ راستہ دیکھنے لگتے ہیں جو پہلے آپ کو نظر نہیں آ رہا تھا؟ بالکل۔ یہ تو بہت حیران کن ہے۔ گویا ایکشن پلان بنانا اپنے دماغ کو ایک خاص مشن پر لگانے جیسا ہے تاکہ وہ بھیڑ میں سے کام کی چیزیں ڈھونڈ کے لائے۔ جی۔ اچھا، یہ ہمیں ایک بہت ہی جدید اور تقریباً سائنس فکشن جیسے تصور کی طرف لے جاتا ہے جس کا ذکر مواد میں ہے۔ کوانٹم جمپنگ، متوازی حقیقتیں، یہ تو کسی فلم کی کہانی لگتی ہے۔ لگتی تو ہے، لیکن اسے ایک طاقتور نفسیاتی تکنیک کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے۔ کیسے؟ اس کا بنیادی خیال یہ ہے کہ آپ اپنی موجودہ حقیقت کو بہتر بنا سکتے ہیں اگر آپ اپنے ایک کامیاب ورژن کا تصور کریں اور پھر اسی کی طرح عمل کرنا شروع کر دیں۔ ٹھیک ہے، اور مواد میں اس کے لیے کچھ عملی طریقے بھی بتائے گئے تھے؟ کچھ دروازے پر اپنے آپ سے ملنے جیسی بات؟ جی، 3 عملی اقدامات بتائے گئے ہیں۔ پہلا، تصور کریں کہ آپ اپنے گھر کا دروازہ کھولتے ہیں اور باہر آپ کا کامیاب اور پرسکون نفس کھڑا ہے۔ دوسرا، آئینے میں 30 سیکنڈ تک خود کو اس کامیاب شخص کے طور پر دیکھیں جو آپ بننا چاہتی ہیں۔ اور تیسرا، ایکٹ ایز اف، یعنی ویسا ہی عمل کریں جیسا آپ بننا چاہتے ہیں۔ ایک منٹ رکیے، یہ تیسرا نقطہ ایکٹ ایز اف، یہ تھوڑا عجیب نہیں لگتا؟ کیا یہ خود کو دھوکہ دینے جیسا نہیں ہے؟ یہ ایک بہترین سوال ہے۔ کیا صرف کپڑے بدلنے یا رویہ بدلنے سے حقیقت پر اتنا گہرا اثر پڑ سکتا ہے؟ اس کا مقصد کائنات کو بے وقوف بنانا نہیں، بلکہ اپنے ہی دماغ کو ایک اچھے طریقے سے بے وقوف بنانا ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟ یہ ایک نفسیاتی اصول پر کام کرتا ہے جسے کوگنیٹیو ڈسوننس کہتے ہیں۔ جب آپ کے اعمال آپ کے عقائد سے میل نہیں کھاتے تو آپ کا دماغ بے چینی محسوس کرتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اگر آپ ایک کامیاب اور پراعتماد شخص کی طرح عمل کرنا شروع کر دیں تو آپ کا دماغ اس بے چینی کو ختم کرنے کے لیے آپ کے اندرونی عقائد اور ذہنیت کو آپ کے اعمال کے مطابق ڈھالنا شروع کر دے گا۔ تو آپ آہستہ آہستہ واقعی وہ شخص بننے لگتے ہیں جس کا آپ صرف دکھاوا کر رہے تھے۔ جی بالکل۔ تو یہ ایک فیڈ بیک لوپ ہے۔ آپ ایک کردار ادا کرتے ہیں، آپ کا دماغ اس کردار کو حقیقت سمجھ کر خود کو بدل لیتا ہے، جس سے وہ کردار ادا کرنا مزید آسان اور فطری ہو جاتا ہے، اور یوں ایک نئی شناخت بن جاتی ہے۔ یہ تو واقعی ایک بہت ہوشیار نفسیاتی ہیک ہے۔ تو قدیم مصر سے لے کر مذہبی فلسفے اور جدید سائنس تک کے سفر کے بعد وہ کون سا ایک دھاگا ہے جو ان سب کو آپس میں جوڑتا ہے؟ اس ساری گفتگو کا خلاصہ کیا ہے؟ خلاصہ حیران انگیز طور پر بہت سادہ اور تمام نظاموں میں یکساں ہیں۔ ایک اچھی طرح سے طے شدہ مرکوز نیت کی طاقت جس کے پیچھے ایک ٹھوس تحریری ایکشن پلان ہو۔ بالکل۔ حتمی نتیجے کے بارے میں عقائد مختلف ہو سکتے ہیں، چاہے آپ اسے کائنات سے ہم آہنگی کہیں، خالق کی رضا کہیں، یا اپنے دماغ کے فلٹرز کو ری پروگرام کرنا۔ لیکن منزل تک پہنچنے کا راستہ حیران انگیز طور پر ایک ہی چیز کا تقاضا کرتا ہے: وضاحت اور عمل۔ صرف مبہم خواہشات کافی نہیں ہے۔ بالکل نہیں۔ دماغ کو ایک واضح منزل چاہیے تاکہ وہ ان راستوں کو پہچان سکے جو وہاں تک لے جاتے ہیں۔ وہ راستے جو ہمیشہ سے موجود تھے لیکن ہماری نظروں سے اوجھل ہیں۔ جی۔ جو ہمیں ایک آخری سوچ کی طرف لاتا ہے۔ مواد یہ بتاتا ہے کہ ایک مرکز ایکشن پلان دماغ کو ان مواقع کو پہچاننے میں مدد دیتا ہے جو عام طور پر نظر انداز ہو جاتے ہیں۔
تو آج کون سا ایک چھوٹا مخصوص ہدف لکھا جا سکتا ہے صرف ایک پہلے عملی قدم کے ساتھ، تاکہ اس نظریے کو خود اپنے لیے آزمایا جا سکے؟